آج کی ہماری یہ درود شریف کی جو محفل ہے، یہ ہم نے خلیفہ رسول خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی ہے، اور دعا یہ ہے کہ اللہ کریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تصدق اور وسیلے سے ہم سب پہ اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے کہ صدیق جس نو کہندے صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دے، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دے، جس کیتا سب تو پہلا اقرار مصطفیٰ دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مردوں میں سب سے پہلے حضور کی ذات پر ایمان لے کر آئے۔ صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دے، جس کیتا سب تو پہلا اقرار مصطفیٰ دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا آپ کی دل کی خواہش کیا ہے، آپ کی دل کی تمنا کیا ہے؟ تو ایک شاعر نے پنجابی شعر میں کیا کہا کہ پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے، پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے، دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میرے دل کی حسرت یہ ہے کہ میں ہر وقت نبی پاک کا دیدار کرتا رہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس غار وچ نبی تے صدیق اکبر گئے سی، جس غار تے نبی تے صدیق اکبر گئے سی، اج بھی او رستہ انج دا او غار مصطفیٰ دے۔ اللہ کریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائی ہے۔ آج یہ اس وجہ سے یہ درود شریف کی محفل میں ہم لوگ اکٹھے ہوئے کہ سوشل میڈیا پہ ایک بدبخت لائن نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فدق کا معاملہ لے کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بے ادبی اور گستاخی کی، اور بڑے واضح الفاظ میں اس لائن نے حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں گالی گلوچ کی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس منحوس کو، اس پلیت کو اس دنیا میں عبرت کا نشان بنائے۔ حضرت صدیق اکبر ہے کون کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھ اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں اپنے ساتھ اس شخصیت کو لیا، اپنے ساتھ اس ذات کو لیا، اپنے ساتھ اس فرد کو لے کر نبی پاک نے ہجرت فرمائی کہ جس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب ہجرت کی اور نبی پاک علیہ السلام ایک غار میں چھپ گئے تو کافروں نے آ کے ڈھونڈنا شروع کیا، تو غار کے جب منہ پہ آئے نا، غار کے سرانے پہ آ گئے تو آئے تو نبی پاک علیہ السلام غار میں تھے، تو حضرت صدیق اکبر نا پریشان ہونے لگ پڑے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کی تو پرواہ نہیں ہے، مگر حضور یہ ظالم، یہ بدبخت لوگ اگر انہیں پتا چل گیا کہ ہم غار کے اندر ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ حالانکہ تکلیف حضرت صدیق اکبر کو بھی پہنچنی تھی، لیکن انہیں اپنی تکلیف سے زیادہ حضور کی تکلیف تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو اللہ کریم نے فوراً قرآن پاک نازل فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا اے محبوب ابو بکر سے کہہ دو کافر اگرچہ غار کے سرانے پہ کھڑے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، آج ہم سارے کہتے ہیں نا معاشر میں ہماری یہ دل کی خواہش ہے حضور علیہ السلام فرمائے وہ میرا غلام ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ سرکار فرمائے یہ میرا غلام ہے، اور اس ابو بکر کا کتنا مقام ہے کہ جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، کتنی شان ہے اس ابو۔ ایک نا شیعہ ذاکر تقریر کر رہا تھا اور وہ بدبخت کہنے لگا کہ میرے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حسنین کریمین کی شان کا کیا کہنا،
ان کے مقام کا کیا کہنا، ان کی عزت و مرتبے کا کیا کہنا؟ کہا کیا ہوا؟ وہ شیعہ ذاکر تقریر میں کہنے لگا کہ اللہ کریم نے حسنین کریمین کو اور حضرت مولا علی کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ جب اپنی زندگی میں حیات ہیں تو تب بھی لوگوں کے ساتھ شفقت فرماتے ہیں، جو آپ کی بارگاہ میں آتا ہے مستفید ہو کے جاتا ہے اس کو دنیا و آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اور کہا کہ ان کی تو شان یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے ہیں، اب جس کی قبر ان ہستیوں کی قبر کے 40 میل تک ہے، حسنین کریمین اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے جہاں مزار ہے، کہا ان کے مزار کے 40 میل تک جتنی قبریں ہیں، فرمایا گناہگار سے گناہگار ہو ان کی برکت سے اللہ اس پہ عذاب نازل نہیں کرتا، اللہ اس کے اوپر اپنا عذاب نازل ہے جتنا مرضی گناہگار ہو۔ حضرت مولا حسن حضرت مولا حسین کی قبر پاک کے 40 میل جس کی قبر آ جائے تو فرمایا اس پہ عذاب نازل نہیں ہوتا۔ لیکن درویش بیٹھا تھا، وہ درویش کھڑا ہو گیا اور ذاکر سے کہنے لگا ذاکر مجھے یہ بتاؤ حضرت مولا علی کی قبر کے 40 میل تک جس کی قبر ہو اس پہ عذاب نہیں ہوگا، حضرت مولا حسن و حسین کی قبر کے 40 میل دور تک جس کی قبر ہو اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو مجھے یہ بتاؤ یہ علی کو شان کس کے صدقے میں ملی ہے، حسن و حسین کو شان کس کے صدقے میں ملی ہے؟ تو وہ ذاکر کہنے لگا نبی پاک کے صدقے سے۔ تو اس نے کہا عقل کے اندھے، جس کے صدقے میں حسنین کریمین کو شان اور عزتیں ملی ان کی قبر کے 40 میل تک جو قبریں ہوں ان پہ عذاب نہیں ہوتا، تو جو نبی پاک کے دائیں بائیں سوئے ہیں اللہ ان پہ کتنی رحمتیں نازل فرمائے۔ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر سوئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت فاروق اعظم سوئے ہیں، فرمایا ان کی قبروں پہ کتنی رحمت ہو رہی ہوگی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو جو مقام عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا، بندہ پوچھے وہ کیوں نہیں عطا فرمایا؟ وہ اس لیے کہ وہ نبی پاک کے غلام بھی ہیں اور نبی پاک کے سسر بھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے سسر بھی ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر کا مقام کیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا جنگ ہے سارے اپنے گھر سے مال و دولت لے کے آؤ، تو حضرت فاروق اعظم فرماتے میں یہ سوچا کہ اللہ نے تو مجھے بڑی دولت دی ہے، بڑا مال دیا ہے، آج میں نے ابو بکر سے آگے نکل جانا ہے، پنجابی جانے نا میں آگے بڑھ جانا ہے، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جانا ہے، میں اتنا مال لاؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم گئے اپنے گھر کا آدھا مال لائے اور جب نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو بے تحاشا مال، بہت زیادہ مال۔ ادھر حضرت صدیق اکبر بھی گھر گئے اور گھر جا کے حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر کا چھت وہ اتارا، لکڑیاں نکالی اور اپنے گھر میں سے سارا سامان، تاریخ میں آتا ہے کہ آپ اپنی دیواروں پہ ہاتھ مارتے کہ کوئی شے رہ نہ جائے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اب حضرت صدیق اکبر کا مقام کیا ہے کہ جب وہ مال پیش کیا، وہ سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ جبریل نبی پاک کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ابو بکر کو کہہ دے تمہیں اللہ کا سلام آیا ہے۔ ابو بکر کو کس کا سلام آیا ہے؟ اور یار جس پہ اللہ کا سلام آیا اس کی کتنی شان ہوگی، اس کا کتنا مقام ہوگا۔ اور کہا کہ جبریل میرے محبوب کو کہنا ابو بکر کو میرا سلام دے، اور پھر ابو بکر سے پوچھنا ابو بکر کیا تو اللہ سے راضی تو ہے نا، کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ اور یار آج ہم سے اللہ کے قائم میں نے پوچھے نا تم میرے تو راضی ہیں، کسی نے چوئی صاحب تسی تو ہنجی بادشاہ ہو، تسی تو ہنجی لاجپال ہو، تو بھائی جسے اللہ پوچھے تو مجھ سے راضی ہے اس کی کتنی شان ہوگی۔ تو کوئی بندہ اس کی شان میں بید بھی کرے تو ہمیں چپ رہنا چاہیے۔ ایک نا بندہ مثال ہی ہے نا، وہ بندہ ایک نا تقریر کر رہا تھا، وہ کہتا ہے جی یہ کڑی ہے نا کڑی یہ شیعہ ذاکر نے بنائی ہے، کسی شیعہ بندے نے بنائی ہے۔ انہیں کیا وجہ کی یہ اندر کی چیز ہے؟ انہیں کہا دیکھو کڑی چے گھنٹے کنے نے، بولو تو صحیح، 12 کنے گھنٹے نے 12۔ انہیں کہا کہ جن نے کڑی بنائی ہے نا وہ بندہ شیعہ ہے۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ جس نے گھڑی بنائی وہ شیعہ کیونکہ گھڑی میں 12 گھنٹے، اور فرمایا 1 سے 2 تک گھڑی میں آنے میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟
5 1 سے 5 2 تک آنے میں کتنے منٹ لگے 5 منٹ نا 1 سے 2 آئی 5 2 سے 3 پہ آئی 5 اس نے کہا کہ جس نے گھڑی بنائی وہ شیعہ ہے پوچھا وہ کیوں کہا کہ اس نے رکھے 12 گھنٹے اور وقفہ رکھا 5 کا تو اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر پنجتن پاک کا دامن پکڑو گے اور نبی پاک کی اولاد میں جو بڑا امام ہے اگر ان کا دامن پکڑو گے تو تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اب یہ شیعہ ذاکر نے تقریر کی اور اس نے کہا جی یہ گھڑی بنانے والا شیعہ تھا اور پھر اس نے معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم حضرت عثمان غنی کی بیعت بھی کرنے کے لیے کہنے لگا کہ گھڑی میں جو 3 سوئیاں نا سوئیاں یہ معاذ اللہ وہ تینوں کی مثال ہے کہ وہ ایک جگہ رکتا ہی نہیں ہے کبھی ایک امام کے پاس کبھی دوسرے امام کے پاس کبھی تیسرے امام کے پاس بیعت بھی کی تو ایک نے درویش بیٹھے تھے درویش کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا یار بات تو تیری صحیح ہے کہ گھڑی یہ بتاتی ہے کہ 5 اور 12 کا دامن پکڑے تو دنیا و آخرت بہتر ہوتی ہے مگر جو 3 کی تو بات کر رہا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ تو معاذ اللہ اس کی تو بیعت بھی کر رہا ہے مجھے ان گھڑی میں سے یہ تینوں سوئیاں نکال کے مجھے دکھا تو صحیح نہ تیرے پاس 5 بچیں گے نہ تیرے پاس 12 بچیں گے فرمایا یہ تینوں کا سہارا ہوگا تو تمہیں پنجتن کی بھی محبت مل جائے گی حضور کی اولاد کی بھی محبت مل جائے گی تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ذات ہے ایسی شخصیت ہے اگر کوئی ان کی بیعت بھی کرے تو وہ ان کی بیعت بھی نہیں کر رہا وہ قرآن کی بھی بیعت بھی کر رہا ہے اللہ کی بھی بیعت بھی کر رہا ہے اللہ کے رسول کی بھی بیعت بھی کر رہا ہے چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی شان نص قرآن سے ثابت ہے اور جو چیز نص قرآن سے ثابت ہو جائے جس چیز کا ذکر قرآن میں آ جائے اگر اس کی کوئی توہین اور انکار کرے تو وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگرچہ ہم زیادہ لوگ نہیں بیٹھے ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور ہم پاکستان کے اداروں سے اور تمام پاکستان کے جو اسلامی قانون ہیں ہم ان سے التماس کرتے ہیں کہ وہ لعین اور بدبخت جس کا نام حامد سلطانی ہے اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کی اس کو جلد از جلد عبرت کا نشان بنایا جائے اس لیے کہ اگر لوگ اسی طرح صحابہ اکرام کی بے ادبیاں کرتے رہے لوگ اسی طرح اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نکتہ چینیاں کرتے رہے تو مسلمانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے اس واسطے ہم کر تو کچھ نہیں سکتے نا حضرت امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی برائی دیکھو نا غلطی دیکھو جب تم اس کو مٹانے پر قادر نہ ہو تو اس کو اپنے دل میں برا جانا کرو تو میرے بھائیوں میں صرف اتنا عرض کروں گا یہ سوشل میڈیا اپنے بچوں کی صحیح حفاظت فرمائے یہ دن بدن لوگوں کی اولادوں کو دین اسلام سے دور کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے لوگ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں جن کے اپنے چہرے سنت مصطفیٰ جیسے نہیں ایسے لوگ دین سکھاتے ہیں کہ جن کی شکلیں بھی حضور کے غلاموں جیسی نہیں ہیں تو ہمیشہ بات یاد رکھیں دین اس سے سیکھیں جو حضور کا غلام ہے دین اس سے سیکھیں جو نبی پاک علیہ السلام کا خادم ہے وہ ابھی ایک ہمارے گھر ایک دوست تشریف لائے تھے سیالکوٹ سے بزرگ تھے وہ ضیاء اللہ قادری صاحب علیہ رحمہ کی باتیں سنا رہے تھے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مجھے بات سنائی تو میں آپ کے بھی گوش گزار کرتا ہوں انہوں نے فرمایا شاہ صاحب بندہ کبھی بھی حضور کی بے ادبی نہیں کر سکتا بندہ کبھی بھی صحابہ کرام کے بارے میں بری بات نہیں کر سکتا بندہ کبھی بھی نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بکواس نہیں کر بندہ کبھی بھی ولیوں کے بارے میں بکواس تو میں نے کہا یہ پھر ہوتی کیوں ہے انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی سادے لوگ سادی باتیں انہوں نے فرمایا شاہ جی اگر دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو تو پھر حضور ہی بندے کو بری چیزوں سے بچا لیتے ہیں فرمایا اپنے دلوں میں اگر عشق رسول پیدا کر لو اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو اجاگر کر لو فرمایا جب تم برائی کی طرف جانے لگو گے وہ عشق رسول دوبارہ تمہیں حضور کی طرف لے آئے گا
فرمایا کہ اپنے دلوں میں فقط عشق رسول، حضور کی محبت پیدا کرو، اللہ تمہاری دنیا و آخرت کو بہتر بنائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ جنہوں نے اپنے جسم پر پتھر کھائے اور کافروں کے ظلم برداشت کیے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو گھر والوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا میرا حال بعد میں پوچھنا، بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے کائنات میں ہر ایک کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا مجھ پہ کسی نے بھی مہربانی کی، میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا ایک ابو بکر ایسی ذات ہے کہ جس کا حق میں ادا نہیں کر سکا، معاشر کو اللہ ادا فرمائے گا۔ تو ان کی محبت ہم پر لازم ہے اور فرض ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ المبارک میں یہ بات عرض کی تھی کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میں نے مثال بھی دی تھی کہ زمین پہ رینگنے والی کیڑی کیا جانے جبریل کن بلندیوں پہ رہتا ہے، تو ہماری اوقات اس کیڑی جیسی ہے۔ ہمیں کیا پتا ابو بکر کا مقام کیا ہے، ہمیں کیا پتا سیدہ زہرا پاک کی شان کیا ہے۔ اس لیے ہمیں فقط اتنا چاہیے کہ وہ چاہے حضور کے غلام ہو، چاہے نبی پاک کے صحابہ ہو یا نبی پاک کی اہل بیت ہو، ہم نے ان سے محبت کرنی ہے اور ان کا ادب کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اہل بیت کا ادب اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوست ایک دفعہ سورۃ فاتحہ شریف